ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آقا نامدار سرور کائنات رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت الفاظ میں تعریف کی ہے۔ آئیے اس لیکچر کا آغاز درود شریف سے کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طلباء۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام واٹس ایپ گروپس، واٹس ایپ چینلز، اس طرح یوٹیوب چینلز اور خاص طور پہ فیس بک گروپوں اور پیجز کے ایڈمن جتنے بھی ایڈمن ہیں آپ لوگ، خاص طور پہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جو میرے سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو میں تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ ہماری ویڈیوز کو بہت سے گروپوں میں آگے وائرل کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، کیونکہ سلیکٹیو فورسز اکیڈمی کے نام سے جو میرا پیج ہے فیس بک کا، اس کے اوپر ہم ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں آگے، پھر وہاں سے وہ چونکہ میرے سے ایڈ ہیں وہاں سے اپنے گروپوں میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ ہماری پوسٹ کو، ہماری ویڈیوز کو خوشی سے دیکھتے بھی ہیں اور اپروو بھی کرتے ہیں، تاکہ آپ کے توسل سے، آپ کے طفیل، آپ کے ذریعے سے ہماری آواز، ہماری ویڈیوز لاکھوں اسٹوڈنٹ تک پہنچے۔ الحمدللہ ڈیلی بیس پہ ہماری جو ویڈیوز ہے مختلف گروپوں میں بھی جاتی ہے، مختلف فیس بک پیجز پہ جب وائرل ہوتی ہے تو لاکھوں اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں، مجھے اس چیز کا پتہ بھی ہے، اندازہ بھی ہے، تو جس کے لیے میں ان ایڈمنس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری بیٹا کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی بچے محنت کر رہے ہیں، بچیاں محنت کر رہی ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے ہونہار، ان تک ایسا نالج فراہم کیا جائے، پہنچایا جائے، جس کے ذریعے سے وہ نہ صرف اپنی پرسنالٹی کو گروم کر پائیں، اپنی پرسنالٹی کو پالش کر پائیں، بلکہ ایسا ایکوریٹ نالج ہو جس کے ذریعے سے ان کا جو ٹائم ہے وہ بھی ضائع نہ ہو اور وہ اپنی منزل کو پا لیں، ٹھیک ہے، اپنی منزل کو پا لیں۔ اور ان کی منزل کیا ہے؟ ظاہر ہے ان کی منزل ہے 17 گریڈ حاصل کرنا، چاہے پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس میں ایز اے کمیشن آفیسر بن رہے ہوں، چاہے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں جا رہے ہوں تھرو پبلک سروس کمیشن، یا اینٹی نارکوٹک فورس میں جا رہے ہیں، پولیس میں اے ایس پی بن رہے ہیں تھرو سی ایس ایس، یا پبلک سروس کمیشن کے دیگر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں محنت کر کے، یا وابڈا اٹامک انرجی میں آپ لوگ محنت کر کے اپنا نالج جو ہے کنوے کرتے ہیں، وہ نالج حاصل کر کے جو ٹیسٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے سالو کرتے ہیں، 100% آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے اور آپ آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ میرا مقصد ہے کہ آپ کو سپورٹ کیا جائے، یہ میرا مقصد بھی ہے، میری نیت بھی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ تک ایسا نالج دیں جس کے ذریعے سے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اچھی اچھی پوسٹوں پہ فائز ہوں۔ اور الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے، بہت کرم ہے، لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ رب العزت کا۔ اس ٹائم میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں نہ صرف پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس میں سینئر آفیسرز ہیں، بلکہ سی ایس ایس کے تھرو سیکٹری تک میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے جو دوست ہیں، میرے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹ ڈپٹی کمشنر ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹ کمشنر ہیں، سیکٹریز ہیں، تو ان سب کو، ان کی کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو، ان کی محنت کو، جو ان کے ایک جذبہ موجود ہے، اس جذبے کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ سالم رہے، صادق رہے، تاکہ آپ ملک کی مزید بہتر طریقے سے خدمت کر پائیں۔ علم حاصل کرنا صدقہ جاری ہے، علم کو پھیلانا صدقہ جاری ہے، اس لیے میں دوبارہ سے تمام ایڈمنس کا، پیجز کے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری آواز کو آپ لوگ وائرل کرتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو وائرل کرتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں، جس کے لیے میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے بچوں تک ہماری آواز جائے، اور بچے ایسے جو خاص طور پہ خزدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لسبیلا میں بیٹھے ہوئی ہیں، بشام میں بیٹھے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، خوازہ خیلہ میں بیٹھے ہوئی ہیں، وزیرستان کے کسی دور دراز، بدر، مکین، ٹھیک ہے، ان ایریاز میں، کیونکہ سارے میں وزیرستان کا بھی میں نے وزٹ کیا ہوا ہے، تو وزیرستان میں بڑے بیکورڈ ایریاز ہیں ہمارے پاکستان میں، ٹھیک ہے، خوازہ خیلہ سے لے کے آگے وانا تک سارا میں نے ایریا یہ دیکھا ہوا ہے، بدر، مکین، سپنکئی، ٹھیک ہے نا، یہ سارے ایریا میں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح سوات کے ایریاز جو ہیں، سوات کے ایریاز، بشام، آگے کلام، ٹھیک ہے، تو وہاں ہمارے اسٹوڈنٹ بہت بیٹھے ہیں۔ اس طرح بلوچستان میں خزدار کا ایریا ہے، لسبیلا کا ہے، ٹھیک ہے، سبی کا ایریا ہے۔ اس طرح بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹ ایسے ایسے ایریاز میں بیٹھے ہیں جہاں ویڈیوز بڑی مشکل سے جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، سوئی میں نیٹ بڑا سلو ہے، ڈیرہ بگٹی میں نیٹ بڑا سلو ہے، تو وہاں تک ماشاءاللہ بچے خرچہ کر کے اپنے پیسے لگا کے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان بچوں میں شوق ہے، ایک جذبہ ہے، ان کے جذبے کو دیکھ کے، ان کے شوق کو دیکھ کے، ان کی لگن کو دیکھتے ہوئے، علم کے ساتھ اور آگے بڑھنے کی جو لگن، جستجو ہے، ان کی آنکھوں میں چمک ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا جو مستقبل بڑا ہی روشن ہے ماشاءاللہ۔ جو ہمارے بچے انرجیٹک، ابھی دیکھیں کراچی کے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ،
26 साल उम्र में कितना बड़ा नाम हासिल किया है और पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में उसने अपना नाम लिखा और पाकिस्तान का नाम रोशन किया आलमी सतह पे। तो ये छोटी बात नहीं है। 26 साल की उम्र में मतलब $60 अरब वो कमा मतलब उसको ऑफर आई है जो उसने अपनी कंपनी बनाई है। तो अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है ये। इस तरह हमारे जो स्टूडेंट हैं जो मतलब ACCA कर रहे हैं, ACC में एक बच्चा हमारा है, मेरा अपना स्टूडेंट है, स्पेनकाई क्रेडिट कॉलेज में था, तो उस बच्चे ने ACCA में आलमी रिकॉर्ड बनाया है, पूरे वर्ल्ड में मतलब पहले नंबर पे आया है। ये छोटी बात नहीं, उमर की बात करूँ 410 से इसका ताल्लुक है। तो अल्लाह का ये ख़ास करम है, स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं और हमारे अंदर मज़ीद जज्बा जोश और खरोश पैदा होता है, मज़ीद मैं आगे बढ़ता हूँ, मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं ताकि आप इन वीडियोज़ के ज़रिए से, इन लेक्चर्स के ज़रिए से सीखें और आगे जाएँ। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि एक हर भी जो मुझे सिखा दे मैं उसका ग़ुलाम हूँ। तो हमारे जो टीचर्स हैं इनकी कुर्बत, इनकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा। इन तमाम असातिज़ा किराम को मैं सलाम पेश करता हूँ और इनकी वजह से आज जिस मकाम पे हूँ अपने असातिज़ा किराम की वजह से हूँ। तो आज के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सेंड करें। प्रीवियस असल में जो टेस्ट हुए हैं 158 लॉन्ग कोर्स, आज तो संडे है, ठीक है, संडे और संडे को टेस्ट नहीं होता, आपको पता है। तो ये प्रीवियस जो टेस्ट हो चुके हैं उनकी एक्सपीरियंस वगैरह मैं आपके सामने शेयर करूँ जो कुछ रह गए थे। और इस वीडियो को देखिए, आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमसे नोट्स नहीं मंगवाए, नोट्स को मंगवाएं। नोट्स को पढ़ के हज़ारों बच्चे कामयाबी हासिल कर चुके हैं। पढ़ना आपने, मेहनत मैंने करनी, इतनी ज़्यादा बुक्स में लिखी हैं, 15 किताबें आप लोगों की लिखी हैं। तो अगर 15 किताबें आप याद कर लेते हैं अच्छे से तो आपको टेस्ट कैसे पास नहीं होगा, आप हर जगह इंशाल्लाह सेलेक्ट होंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप सही लगन के साथ मेहनत करें। दड़ बच्चे नोट्स मंगवा रहे हैं, दड़ स्टूडेंट ले रहे हैं क्रेडिट कॉलेज के लिए, एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए। बेशुमार बच्चे डेली बेस पे नोट्स लेते हैं और पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, कामयाब हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहला क्वेश्चन है, इन विच सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केम ट्वाइस? किस सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद की आयत 2 मरतबा आई है? सूरह अल नमल में। और नमल का मतलब पूछा जाता है कि नमल का मतलब क्या है? नमल का मतलब चुनटी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर कोई सूरत शुरू हुई है सूरह तौबा जो कि 10वें पारे में स्टार्ट होती है। विच सूरा इज कॉल्ड उरूसुल कुरान? कुरान मजीद का हुसन या कुरान मजीद की दुल्हन, ठीक है, या कुरान मजीद की जीनत या खूबसूरती, सुबहान अल्लाह, किस सूरत को कहा गया है? सूरह रहमान को कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक आयत बार बार रिपीट हुई है और वो आयत है फबिअय्यि आलाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिसका मतलब है और तुम मेरी किस किस नेमत को झुटलाओगे। तो अल्लाह की बहुत सी नेमतें हम झुटला रहे हैं, हम शुक्र अदा नहीं करते जिस तरह शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि शुक्र अदा करने वाले लोग थोड़े हैं, इसलिए जो बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़बान पे होना चाहिए, गिला शिकवा ना करें अल्लाह से, अल्लाह का शुक्र अदा करें, सजदा शुक्र किया करें, नवाफिल पढ़ा करें शुक्राने के, ठीक है। आप शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह ताला के आगे आप थैंक्स कहेंगे, अल्लाह ताला तेरी मेहरबानी, तेरा शुक्रिया, अल्लाह मजीद नवाजेगा। अल्लाह आपको मजीद, गिला शिकवा ना करें, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, हर हाल में जो आशिक होता है वो महबूब गिला नहीं करता, हर हाल में खुश रहता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज टाइटल ऑफ हज़रत उस्मान बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? हज़रत उस्मान बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का टाइटल क्या है? आंसर है हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक उनके से मोहब्बत करने वाले। नेक्स्ट है, व्हाट इज ईद नमाज? ईद नमाज क्या है? फ़र्ज है, नफल है, वाजिब है, ठीक है, क्या है? तो आंसर है वाजिब है ये नमाज। व्हाट इज टाइटल ऑफ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? खालिद बिन वलीद बहुत बड़े सहाबी का नाम मैंने लिया, ठीक है। इनका टाइटल अक्सर पूछा जाता है, इनका टाइटल है सैफुल्लाह। सैफ कहते हैं तलवार को, और सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार। अल्लाह का शेर किनका लकब है? अल्लाह का शेर हैदर करार मौला अली अलैहिस्सलाम का लकब है। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम प्रीच्ड? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल तबलीग की? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल जो है तबलीग की है, 950 साल तबलीग करते रहे माशाल्लाह। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लकब क्या था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लकब था अब्बुल बशर, अब्बुल बशर। इस तरह बेटा टोटल जो पैगम्बर हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, वो पूछे जाते हैं कितने टोटल पैगम्बर हैं, उनकी 1,24,000 कम बेश, 1,24,000 कम बेश पैगम्बर हैं, ठीक है। आखिर नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपके बाद कोई दूसरा नबी और रसूल नहीं आएगा। अभी नबी और रसूल में ज़्यादा बड़ा दर्जा किसका है? रसूल का दर्जा ज़्यादा है। 1,24,000 कम बेश जितने पैगम्बर गुजरे हैं ना, इतने ही सहाबा किराम की तादाद बनती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने ईमान की हालत में देखा उसको सहाबी कहते हैं,
تو جتنے پیغمبر تھے اتنے ہی صحابی تھے. ٹھیک ہے. قیامت والے دن ایک صف میں انبیاء کرام کھڑے ہوں گے, ایک صف میں صحابہ کرام کھڑے ہوں گے, اور ہر نبی کی شکل کا ایک صحابی ہے. ٹھیک ہے. یا ہر صحابی کی شکل کا ایک نبی آیا ہے. ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل جو نبی تھے, جو صحابی تھے, ان کا نام پوچھ جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کون تھے, کون سے صحابی تھے. تو اس کا آنسر دیں گے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک کے ہم شکل تھے. اور جب آپ کے دانت شہید ہوئے غزوہ احد میں, تو ایک تو یہ مرال مسلمانوں کو ڈاؤن ہو گیا, اور کسی نے پھر یہ بھی پھیلا دی کہ نبی پاک شہید ہو گئے ہیں, کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے اس غزوے میں. ٹھیک ہے. اور جو کہ آپ کے ہم شکل تھے, تو لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ شاید نبی پاک میں شہید ہو گئے ہیں. تو اس سے مسلمانوں کا جو مرال ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے نالج میں نے اضافہ کیا ہے. اس طرح رسول کتنے گزرے ہیں, رسول کتنے, نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ جو نبی ہیں یہ نئی رسالت نہیں لاتے. ٹھیک ہے. تو نئی شریعت لاتے ہیں. جو رسول ہوتا ہے شریعت نہیں لاتے ہیں, نئی شریعت لاتے ہیں, ان پہ کتاب نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اور صحیفہ بھی نازل ہوتے ہیں. اس طرح آپ یہ نالج میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ٹوٹل جو رسول ہیں ان کی تعداد مختلف جگہوں پہ مختلف ہے, لیکن زیادہ جو علماء کرام جس پہ متفق ہیں وہ 313 ہے. اکثر وظائف کہتے ہیں 313. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 313 کثرت میں شامل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے صحابی نے عرض کیا کہ کثرت سے کیا مراد ہے, یعنی کہ درود شریف نبی پاک نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف جو ہے بھیجا, درود اسلام بھیجا کریں. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ کثرت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مراد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کم سے کم 313 دفعہ, یعنی جو بندہ 313 دفعہ درود شریف نبی پاک پہ بھیجتا ہے ڈیلی تو کثرت میں شامل ہو. جو بندہ کثرت سے درود و سلام نبی پاک کی ذات اقدس پہ بھیجتا ہے اللہ کی خاص رحمت کی نظر میں ہوتا ہے. اس لیے تمام جتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کثرت سے نبی پاک کی شان اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ بھیجا کریں. تو رسولوں کی تعداد میں نے بتایا 313, بعض جگہ پہ 387 بھی آیا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہی واز اینگری ڈیش می, فل ان بلینک ہے ہی واز اینگری ود می, شی از دی بیسٹ ڈیش آل, شی از دی بیسٹ امنگ آل. نیکسٹ ہے واٹ از دی میننگ آف سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کا مطلب کاؤ. ویئر از راول لیک لوکیٹڈ. راول لیک کہاں ہے. ٹھیک ہے. راول ڈیم بھی وہاں ہے اسلام آباد میں. ٹھیک ہے. اسلام آباد جو پاکستان کا کیپٹل ہے اور دنیا کا خوبصورت ترین سٹی ہے اسلام آباد. پہلے نمبر پہ بھی اسلام آباد ہے, پہلے لندن تھا, ابھی اسلام آباد پہلے نمبر پہ. دنیا کا خوبصورت شہر کا شہر ہے, یہ جنگل کا جنگل ہے, ہریالی ہے, اور بڑے اچھے اچھے گھر ہیں, بڑی بڑی عمارتیں ہیں, مختلف جو محکمے ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ہیں. تو اسلام آباد ضرور آپ وزٹ کریں, خاص طور پہ فیصل مسجد آپ ضرور جائیں, شکرپڑیاں جائیں. ٹھیک ہے نا. دامنے کو جائیں, جنہوں نے نہیں دیکھا اسلام آباد ان ایریاز میں جائیں. آپ نے دامنے کو جانا ہے, آپ نے فیصل ماسک جانا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے شکرپڑیاں جانا ہے. ٹھیک ہے نا. پاکستان مونومنٹ کا بھی جا کے دیکھیں, تو میوزیم دیکھیں پاکستان کا, بڑے اچھے ماشاء اللہ یہ اس میں اسلام آباد میں مقامات ہیں سیر و سیاحت کے. اور اس کے علاوہ سینٹورس میں جاتے ہیں, رات شام کو میوزک ہوتا ہے سینٹورس میں, مختلف ممالک کے لوگ آتے ہیں میوزک کر رہے ہوتے ہیں. تو میوزک تو خیر میں نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ دیکھیں, کیونکہ گناہ ہے, گناہ کام اسے روکوں گا, منع ہی کروں گا. نیکسٹ ہے جو اسلام آباد کے پہاڑ ہیں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, جو پہاڑ ہیں اسلام آباد کے. ٹھیک ہے نا. تو ان کے بارے میں بھی کویشچن آتا ہے, تو اس کے بارے میں بھی نالج آپ کا ہونا چاہیے. ان پہاڑوں یا پہاڑیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کویشچن آتا ہے اکثر پی ایم اے کے ٹیسٹ میں. تو ان کا نام ہے مارگلا ہلز. ٹھیک ہے. مارگلا کے پہاڑ کہاں ہیں, یہ مارگلا ہلز کہاں واقع ہے, یہ اسلام آباد میں. اور یہ پہاڑ دراصل بڑے سلسلے ہمالیاز کا حصہ ہیں. بڑا جو سلسلہ پہاڑی ہے ہمالیاز اس کا حصہ ہے. بہت ہی خوبصورت سرسبز و شاداب اور بہترین یہ پہاڑ ہیں, اللہ کی شان ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا مختلف ٹریک بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ٹریکنگ کے لیے مشہور ہیں. اس کے بہت سے ٹریک ہیں, بہت سے ٹریل ہیں, وہاں لوگ واک کرتے ہیں. خاص طور سنڈے کو لوگ جاتے ہیں واک کرنے, میل بھی جاتے ہیں. پھر ہم تو اپنے اکیڈمی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لے کے جاتے تھے. اس طرح اسلام آباد میں میں دامنے کو اگر پیر سہاوا جائیں, بہت خوبصورت جگہ ہے. اور ہائکنگ کے لیے بہت خوبصورت جو ٹریل ہے, ٹریل 5 بہت خوبصورت ہے. اس کو آپ دیکھیں, آسان بھی ہے. ٹریل 3 جو ہے سخت ہے, ہارڈ ہے, مشکل ہے. لیکن ٹریل 5 آسان بھی ہے. اور یہاں لوگ جاتے, اوپر چشمہ ہے, وہاں تک جا کے ہم تو آگے تک نکل گئے ماشاء اللہ. تو ادھر سے دوسری طرف سے اترے بھی تھے.
لیکن اکیلے نہیں جانا، رات کے اندھیرے میں نہیں جانا، ٹھیک ہے. یہاں پہ جانور بھی ہوتے ہیں اور راستہ بندہ بھول جاتا ہے، اور راستہ نہیں چھوڑنا، شارٹ کٹ نہیں مارنا. یہ نصیحت ہے تمام بچوں کے لیے. مشہور جو مقامات ہیں دوبارہ میں رپیٹ کرتا ہوں اسلام آباد کے، اس میں فیصل ماسک، پاکستان مونومنٹ، لوک ورثہ میوزیم اور سینٹورس، ٹھیک ہے نا، بہت خوبصورت. اور پارکس اور نیچر کے لحاظ سے پھر فاطمہ جناب پارک بہت بڑا پارک ہے اسلام آباد کا. لیک ویو پارک ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. پوچھتے ہیں لیک ویو پارک کہاں ہے؟ اسلام آباد. نیکسٹ چکر پڑیاں، ٹھیک ہے. پارکس اور نیچر کے قدرتی خوبصورتی کے لحاظ سے ہائکنگ اور ٹریکنگ کے لیے بہترین مارگلا ہلز ہیں، ٹھیک ہے. پکنک اور فیملی ٹائم کے لیے مشہور راول لیک ہے، ٹھیک ہے نا. اور فوڈ اور ریسٹورنٹ بھی یہاں پہ منال ریسٹورنٹ بہت مشہور ہے، اور کافی یہاں کیفے بھی ہیں، فاسٹ فوڈ وغیرہ F7 F10 میں اسپیشلی جو ہے نا بہت بہت. اور یہاں کا جو موسم نسبتاً خوشگوار ہے، گرمیوں میں خوشگوار موسم ہوتا ہے، سبزہ ہے، ہریالی ہے، ٹھیک ہے. سردیوں میں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر رات کے وقت. اسلام آباد میں بارشیں بہت خوب ہوتی ہیں، اور ٹوئن سٹی بھی کہتے ہیں راولپنڈی اسلام آباد کو. تو یہ، اور سیکیورٹی کے لحاظ سے بہت اچھا شہر ہے، سیکیور ہے، محفوظ ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. بڑے بڑے سفارت خانے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. سڑکیں صاف ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس یہاں پہ ہے، پرائم منسٹر ہاؤس یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے نا. آفیسز ہیں، پرائم منسٹر آفس یہاں پہ ہے، پریزیڈنٹ کا آفس یہاں پہ ہے، مطلب وزراء یہاں پہ بیٹھتے ہیں سیکٹریٹ میں اسلام آباد میں. یہ رش یہاں اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کم ہوتی ہے رش بنسبتاً راولپنڈی کے. ماحول پرسکون ہے. تو اس کے علاوہ مختلف، اگر آپ کو اسلام آباد پہ آرٹیکل لکھنا ہو، ٹھیک ہے، اگر اپنے کیپٹل کے بارے میں پوچھیں کہ اس پہ آرٹیکل لکھیں، تو آپ کے پاس نالج جتنا بھی ہوگا کم ہی ہے. تو اس پہ مزید آپ کو یہ بتائیں گے کہ گھومنے پھرنے کے لیے بہترین شہر ہے یہ، ٹھیک ہے، اسپیشلی فیملی کو لے کے. اور یہاں پرسکون جو ہے نا جگہ، دامنے کو، پیر سہاوا، منال ریسٹورنٹ، ٹھیک ہے. اور اسی طرح میں نے ذکر کیا لیک ویو پارک، ٹھیک ہے، فاطمہ جناب پارک، شکر پڑیاں، ٹھیک ہے. ان باتوں کا آپ نے خاص طور پہ ذکر کرنا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. جس شہر سے آپ کا تعلق ہے اس شہر کے بارے میں بھی آپ کی معلومات اچھی خاصی ہونی چاہیے. نیکسٹ کویشچن، بادشاہ ڈیم کہاں واقع ہے؟ ویئر از ڈائمر بادشاہ ڈیم؟ گلگت بلتستان میں ہے. اور ہو واز دی فرسٹ وائف آف قائد اعظم محمد علی جناح؟ امی بائی جناح. وین قائد اعظم جوائنڈ مسلم لیگ؟ قائد اعظم نے مسلم لیگ کب جوائن کی؟ 1913 میں جوائن کی. واٹ از دی کیپٹل آف لائبیریا؟ مونروویا. لائبیریا کا کیپٹل مونروویا، ٹھیک ہے. یہ مزید ایک کویشچن میں بتا دیتا ہوں جو آج آیا میرے پاس ایکسپیرینس کا. وچ پرافٹ از اسٹل الائیو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ کہ تھے آج کے کویشچنز، ان کے آنسر. اور جن بچوں کے پاس نوٹس نہیں ہیں، نوٹس کو منگوائیں. اسپیچز کی کتابیں ہیں، اسپیشلی جو بچہ ISB کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کتاب آپ منگوا لیں اسپیچ کی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہماری اسپیچ کی ایک بک ہے، لیکچریٹ کے لیے یہ بہت بہتر ہے، ڈسکشن کے لیے یہ والی کتاب منگوا لو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو بچے کالج کی تیاری کر رہے ہیں وہ بھی ان کے الگ سے نوٹس میں تیار کیے ہیں. انیشل کے لیے یہ بیسٹ نوٹس ہیں جو بچے انیشل پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کو دے رہے ہیں. اس کتاب کو تو ہر بچے کے پاس ہونا چاہیے، یہ ضرور منگوائیں. اس کا اسکرین شاٹ بھیجیں مجھے، سر یہ والی بک چاہیے، تو یہ آپ کو میں بھجوا دوں گا، ٹھیک ہے. لاسٹ میں درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ علی حبیب محمد وعلی صحبہ وسلم. سب اسٹوڈنٹس ہاتھ بلند کریں دعا کے لیے. یا علی، اس پیارے وطن پاکستان کو سلامت رکھ، اور اس میں بسنے والے جو مسلمان ہیں ان کو یا علی آباد رکھ. اور ملت اسلامیہ کے لیے دعا گوئیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، اور اوورآل جتنے دنیا میں مسلمان، ایران کے مسلمانوں کے لیے دعا گوئیں. اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرما. دشمن کے مقابلے میں ایرانیوں کو یا الہی شاندار قسم کی فتح نصیب فرما دے. آمین ثم آمین. یا علی، جو دشمن ہیں اسلام کے ان کو تباہ و برباد فرما دے، ان کو غرق کر دے یا اللہ. اللہ ان تمام بچوں کو جو ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ہمارے نوٹس منگوا کے پڑھتے ہیں، کامیابی نصیب فرمائیں. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطردی بیاد کل مال من لک. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم.